نجران کے عیسائیوں سے جب گفتگو ہونے لگی اور وہ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگے اس کی اولاد ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے اگر اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بتائیے کہ پھر ان کا باپ کون ہے؟ بے باپ تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، اگر ان کے باپ کا آپ نام بتا دیں تو ہم تسلیم کر لیں گے، نہیں تو آپ ہماری بات کو تسلیم کریں۔ بھلا وہ کس مغالطے میں تھے، کس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن پر اللہ خود آیات اتارے اور جنہیں اللہ خود سکھائے، بھلا ان سے کون بات کر سکتا تھا؟ آقا علیہ السلام نے جواباً کہا کہ تم آدم علیہ السلام کے باپ کا نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام بھی بے باپ پیدا ہوئے، اور صرف باپ کے بغیر ہی نہیں، وہ تو ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے۔ اگر یہی دلیل ہے کہ جس کے باپ کا نام کا پتہ نہیں، علم نہیں، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دو، تو آدم علیہ السلام کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ چاہے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرے، چاہے بغیر ماں کے پیدا کرے، اور چاہے دونوں کے بغیر پیدا کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے، لیکن قانون کے ہم پابند اور محتاج ہیں، وہ کسی بات کا محتاج نہیں، وہ سب لوگوں کو قانون کے مطابق پیدا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی سمجھا رہا ہے لوگوں میں قانون کا پابند نہیں، بغیر ماں اور باپ کے میں نے آدم کو پیدا کیا، اور بغیر ماں کے میں نے حوا کو پیدا کیا، بغیر باپ کے میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا، یہ سب میری قدرت ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب نجران کے عیسائی اس بات کا کیا جواب دیتے کہ وہ کہتے تھے کہ بے باپ کوئی نہیں ہوتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے باپ ماں اور بے ماں بھی ہے، جس کا باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی نہیں، آدم علیہ السلام ہے۔ اب جب کوئی جواب نہ بن پایا تو کہنے لگے مناظرہ چھوڑیے، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ اس کے لیے۔ مناظرہ میں یہ ہوتا ہے کہ بحث و تکرار ہوتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، اور جس کے دلائل زیادہ روشن ہوں، مضبوط ہوں، اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مباہلہ میں گفتگو نہیں کی جاتی، آپس میں مکالمہ نہیں ہوتا، دلائل نہیں دیے جاتے، گفتگو نہیں ہوتی، بر دونوں گروہ جمع ہو جاتے ہیں اور رب سے ہی بات ہوتی ہے، یا اللہ جو جھوٹا ہے وہ ختم ہو جائے۔ بس ایک گروہ جب نیست و نابود ہو جائے، اس پر عذاب آ جائے، وہ جل جائے، ختم ہو جائے، تو ثابت ہوگا یہ جھوٹا تھا اور دوسرا سچا ہے۔ اس کے لیے وقت جب تک فیصلہ نہ ہو تب تک وہ اس دعا میں لگے رہے۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ مناظرے میں تو ہم شکست خوردہ ہو گئے، اب تو ہمیں کوئی جواب ہی نہیں آتا، کیا بات کریں، بڑی تیاری تھی، ہم آج تک ہر کسی کو لاجواب کر دیتے تھے، آج ہم خود جواب بھول گئے ہیں ایک بات پر ہی، تو مباہلہ ہوگا۔ تو فرمایا ہاں مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور رب العزت جل وعلا نے فرمایا بھی فَإِنْ حَاجُّوكَ، پہلی مثال کو بیان فرمایا، فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ فرمایا اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اور یہاں عجیب واقعہ کو عجب سے اور غریب واقعہ کو اغرب سے مثال دی جا رہی ہے، یعنی جس کا باپ نہیں تھا، یہ بڑا عجیب قصہ تھا، اور اللہ نے اس کی مثال دے دی جس کی ماں بھی نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ ہے۔ تو قصہ یا تخلیق عیسیٰ کو تخلیق آدم کے ساتھ مثال دے کے رب نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو، ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات سناتے ہیں، تم غریب واقعہ بیان کرتے ہو، مجھ سے بھی زیادہ غریب واقعہ تمہیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، ان کا کوئی باپ نہیں تھا، کوئی ماں نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی مٹی سے ہم نے مجسم تیار کیا، اس میں روح پھونکی، اور وہ 60 ہاتھ 60 گز
180 فٹ قد کے آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئے، اور جب انہیں بنایا گیا اسی وقت آپ پورے قد کے تھے۔ آپ کا قد عام بچوں کی طرح نہیں کہ چھوٹے پیدا ہوئے پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، بلکہ 60 ہاتھ یعنی 180 فٹ دراز قد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پیدا فرمایا۔ تو فرمایا وہاں دیکھو اللہ نے کتنا عجیب کیا، خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر حکم دیا، انسان یعنی آدم ساری انسانیت کا باپ اٹھ جائے، فیکون، وہ بن گیا، کہا بن جا، بن گیا۔ فرمایا یہ اس کی قدرت ہے، وہ مٹی کو حکم دے آدم بن جا، مٹی آدم بن جائے، وہ جو حکم دے اس کا حکم پورا ہوتا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑے نا اور بات کو سمجھنے کی طرف نہ آئے تو انہیں کہیے فَقُلْ تَعَالَوْا، انہیں کہیے آ جاؤ تم، اے نجران کے عیسائیوں، وقت مقرر کرو، جگہ کا تقرر کرو، اور اس کے بعد آؤ تم، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم خود آتے ہیں، تم خود آؤ، آؤ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بس ایک ہی بات کہیں گے، یا اللہ جو جھوٹے ہیں ان پر تیری لعنت ہو، یا اللہ جو جھوٹا ہے وہ تہس نہس ہو جائے، ختم ہو جائے۔ عیسائیوں نے یہ مبالغہ طے کر لیا، اور ان کا عاقب پادری بڑا جو تھا، بڑے بڑے جو ان کے لوگ تھے وہ مقرر ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا علیم و فاطمۃ و حسنم و حسینہ، آپ نے اپنے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو لیا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لیا، اور حسنین کریمین حسن و حسین اپنے شہزادوں کو لیا، تو حضور چل دیے، وقت مقرر پر وہاں پہنچے۔ اب جو دو چھوٹے شہزادے تھے، کم عمر تھے، انہیں ایسے آگے بٹھایا ہوا تھا۔ جب پادری آ نہیں رہے تھے، دور سے اس نے حالات کا مشاہدہ کیا، تو ان کے بڑے نے کہا یہ جو چھوٹے چھوٹے دو بچے ہی نظر آ رہے ہیں نا، میں ان کے چہروں کی چمک دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے لوگ ہیں لو سأل اللہ ان یزیل الجبل لازالہ عن مکانہ، کہتے ہیں میرا علم کہتا ہے اتنے روشن اور منور چہرے، اگر رب سے یہ کہہ دینا اے اللہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے، تو ان کی دعا پر اللہ پہاڑ کو بھی اس جگہ سے ہٹا دے گا۔ کہنے لگا نجران کے عیسائیوں، میرا تمہیں مشورہ ہے، میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، آگے نہیں جا سکتا مقابلہ کے لیے۔ حالات کھل گئے، ان دو بچوں کے نورانی چہرے ساری حالت بتا رہے ہیں، اگر انہوں نے دعا کر دی اور بچوں نے آمین کہہ دیا تو یاد رکھنا قیامت تک دنیا میں ایک بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ اگر اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہو، یہاں سے بھاگ جاؤ، شکست کھا لو، اور بعد میں پھر اپنے آپ کو کچھ باقی رکھنا، ورنہ انہوں نے دعا کر دی اور اس دعا پر ان بچوں نے آمین کہہ دیا تو تمہاری نسلوں میں بھی کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا۔